الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ C49 کے معزز حاضرین، ناظرین، خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا پروگرام پیام نور۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد لطیف ساجد نقشبندی۔ آج ہم جس موضوع پہ آپ کے ساتھ محو گفتگو ہوں گے اور جس نور والے موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے، چونکہ ہمارا پروگرام ہے پیام نور، تو نور کی کرنیں ہی ہمیشہ اس پروگرام سے پھوٹتی ہیں اور سننے والے لوگ جو ہیں اپنے قلوب و اذہان میں ایک نور کی روشنی جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں۔ آج جس موضوع پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے پیران پیر دستگیر حضرت میرا محی الدین حضور سیدی الشیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی نور اللہ مرقدہ، آپ کی سیرت و کردار، آپ کی ذات بابرکات کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اور فی زمانہ یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ اولیاء کاملین جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، جن کو اللہ رب العزت جل شانہ اپنے کرم و فضل سے منتخب فرما لیتا ہے، وہ کہاں تک اللہ ان کو رسائی دیتا ہے اور وہ کتنی طاقت کے مالک ہوتے ہیں، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے پروگرام میں تشریف لے کے آنے والے جو معزز مہمانان گرامی ہیں، میں شروع میں ان کا تعارف کراتا چلوں۔ آج ہمارے پروگرام میں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد افضل ضیاء قادری صاحب، آپ محتمم ناظم اعلیٰ ہیں جامعہ ضیاء الاسلام کے، اور آپ کے ساتھ انتہائی محبت والی شخصیت اور جن کو اللہ رب العزت نے بارہا مرتبہ یہ شرف عطا فرمایا، اس شرف سے نوازا کہ آپ صرف مدینہ طیبہ ہی نہیں، مکہ المکرمہ ہی نہیں، بلکہ حضور سیدنا غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی آپ کو بارہا مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور میدان کرب و بلا میں بھی آپ تشریف لے کے گئے، وہاں پہ حاضری کا آپ کو شرف حاصل ہوا۔ تو آج ہم ایک ہوتا ہے بات جو ہم کرتے ہیں، ہم نے پڑھا اور بات کر دی حضور سیدنا غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، دربار عالیہ کے حوالے سے، تو آج ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ آج ہم ان سے محو گفتگو ہوں گے کہ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے وہ نظارہ کیا، میدان کربلا کا نظارہ کیا، حضرت سیدنا غازی عباس علمدار کے وہ آستانے کا نظارہ اور حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے آستانے کا نظارہ، وہ سارا آج ہم کوشش کریں گے اس مختصر وقت میں آپ سے کچھ ڈسکس ہو جائے۔ تو آپ کے ساتھ انتہائی خوش لحان خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد اعظم عاصی صاحب، آپ بھی تشریف لے کے آئے، ہم آپ کے بھی مشکور ہیں اور تمام مہمانوں کے مشکور ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی پیر محمد عبد الرزاق عزیزی صاحب سے کہ حضور سیدنا غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب تشریف لے کے آئے تو اس وقت جو آپ دنیا میں تشریف لے کے آئے اور اللہ رب العزت جل شانہ نے جو آپ کو مقام ولایت عطا فرمایا، کیا وہ مادرزاد ولی تھے یا کسبی ولی تھے؟ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد الرزاق عزیزی صاحب جی قبلہ، آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ حضور سیدنا غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب دنیا میں تشریف لے کے آئے اس وقت ہی آپ ولی تھے، چونکہ سادات کے گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، اس حوالے سے آپ گفتگو فرمائیے گا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا،
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. امدادکن امدادکن از بند غم آزادکن در دین و دنیا شادکن یا غوث العالم دستگیر. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد بارگاہ مصطفیٰ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آج کا ہمارا یہ پروگرام پیام نور، جس کی میزبانی قبلہ پیر محمد لطیف ساجد نقشبندی صاحب آپ فرما رہے ہیں، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ میرے ساتھ میرے برادر اکبر حضرت علامہ مولانا پیر محمد افضل ضیاء قادری رضوی صاحب آپ تشریف فرما ہیں، ان کے ساتھ ساتھ حضرت علامہ مولانا محمد اعظم آسی صاحب آپ تشریف فرما ہیں۔ اللہ رب العزت میرے ان بھائیوں کو اور زیادہ عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ آج کا جو موضوع مجھے دیا گیا، حضور قطب الاقطاب شیخ الشیوخ العالم امام العارفین حضرت ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ آپ کی ولادت باسعادت کے متعلق میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے اولیاء جو ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ جملہ اولیاء کاملین کے لیے رب کائنات نے ارشاد فرمایا، لیکن جس ہستی کے لیے آج ہم یہاں پر جمع ہیں وہ اولیاء کے تاجدار ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے وہ مرتبہ، وہ مقام، وہ شان آپ کو عطا فرمائی ہے جو امت مصطفیٰ کے اندر کسی بھی ولی کو رب نے نہیں عطا فرمائی۔ بے شک آپ کی ولادت باسعادت ملک ایران کا صوبہ گیلان، اس کے قصبہ جیلان کے اندر 470 یا 471 ہجری میں ہوا۔ یکم رمضان المبارک کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں وہ حسنی سید ہیں اور آپ کے والد گرامی حسینی سید ہیں۔ آپ کی والدہ کا اسم گرامی حضرت ام الخیر بنت عبداللہ ہے اور آپ کے والد کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے۔ آپ والدہ اور والد کے اعتبار سے حسنی اور حسینی سید ہیں۔ ان کو نجیب الطرفین بھی سید کہا جاتا ہے حسنی اور حسینی ہونے کی وجہ سے۔ آپ کے ابا جان حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے میرے آقا و مولا احمد مجتبیٰ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے خواب کے اندر زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ رب کائنات کے پیارے رسول نے فرمایا، اے بیٹا ابو صالح، رب کائنات تمہیں ایک بیٹا عطا فرمائے گا جو میرا بھی بیٹا ہے۔ سبحان اور جو شان، جو مرتبہ رب نے مجھے انبیاء کے اندر عطا فرمایا ہے، ویسی ہی شان رب کائنات میری امت کے اندر جو ولی ہوں گے ان کے اندر تیرے بیٹے کو عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا، غوث اعظم درمیان انبیاء واہ، جو محمد غوث اعظم درمیان اولیاء، واہ واہ، کیا بات، سبحان غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء۔ واہ 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 واہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاغر بریلی فرماتے ہیں کہ میری سرکار میں لاتا ہے شفیع اس
میری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. قبلہ یہ جو بات ہم کر رہے ہیں حضور سیدنا غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، آپ نے بہت خوبصورت ارشاد فرمایا کہ جیسے حضور سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلی جیسی شخصیت جب اللہ کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنا چاہتی ہے تو وہ کیا عرض کرتے ہیں کہ مالک میں جو مجھے تو نے مقام دیا، مرتبہ دیا، وہ اپنی جگہ پہ، مگر تیری بارگاہ میں عرض کرنے سے پہلے جو میں وسیلہ لے کے آ رہا ہوں، اور حضور کی بارگاہ میں جب استغاثہ پیش کرتے ہیں تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں جو میں وسیلہ پیش کرنے لگا ہوں وہ میرا تو غوث ہے مگر آپ کا لاڈلا بیٹا ہے، آپ کا لاڈلا بیٹا میرا غوث ہے. تو آپ اپنی محبت کا اظہار مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت حضور سیدنا غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ کے حوالہ سے آپ کیا خوب ارشاد فرما رہے ہیں. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ولایت ایک اپنا مقام و مرتبہ ہے، مگر جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نجیب الطرفین سید ہیں، تو سید ہونا ہی ایک بڑا مقام ہے، تو سب سے بڑا مقام ہے. سید ہونا ہی ایک بہت بڑا مقام ہے. میرا خیال ہے کہ یہ تو نہ تو کسی عبادت سے ملتا ہے، نہ ریاضت سے ملتا ہے، نہ روزہ رکھنے سے ملتا ہے، یہ تو اللہ کے کرم سے ہے. تو یہ ہی بہت بڑا مقام ہے کہ آپ حسنی بھی سید ہیں اور حسینی بھی سید ہیں. کیا بات ہے، زبر. جی قبلہ علامہ پیر مفتی محمد افضل ضیاء قادری صاحب حضرت نے بہت خوبصورت ایک موضوع کو چلایا اور بات بریلی کے تاجدار کی بارگاہ میں بھی لے گئے. تو میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اس حوالہ سے ارشاد فرمائیے گا کہ حضور سیدنا غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ جس گھرانے میں آپ تشریف لے کے آئے وہ علم کے اعتبار سے اور فیض و برکات کے اعتبار سے وہ کیسا گھرانہ تھا؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء او کما قال اللہ تعالی فی القرآن. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. معزز و محترم ناظرین، C49 چینل کے اس پروگرام پیام نور کے جملہ ناظرین جن کی محبتوں اور پیار سے آج ایک مرتبہ پھر مجھے میرے عزیز محترم علامہ پیر محمد لطیف ساجد صاحب نقشبندی جن کی وساطت سے آج پھر ایک مرتبہ مجھے گفتگو کرنے کی سعادت جو اللہ نے نصیب فرمائی ہے، اور میرے ساتھ برادر محترم خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری عبدالرزاق عزیزی صاحب جو کہ جامعہ سیدنا خاتم النبیین کے محتمم میں اعلیٰ ہیں، آپ بھی تشریف فرما ہیں. اور ان کے ساتھ میرے عزیز محترم علامہ قاری محمد اعظم شوکت آسی صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں. اور یہ آپ کی محبت ہے کہ آج اس پروگرام میں یہ علماء کا گلدستہ جن کے سامنے مجھے لب کشائی کا یہ موقع مل رہا ہے، یہ میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں. عزیزان محترم ناظرین، قبلہ علامہ پیر محمد لطیف ساجد صاحب نے مجھ سے جو سوال فرمایا کہ آپ کا علمی مقام حضور پیران پیر دستگیر شیخ محی الدین سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مادر ذات جو ہے وہ علمی مقام رکھتے ہیں. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ پیدا ہونے کے بعد جس طرح ہمارے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں 4 سال یا 5 سال کی عمر کے بعد وہ ہم ان کو مدرسے چھوڑ کے آتے ہیں، نہیں، بلکہ آپ پیدا ہونے سے پہلے ہی واہ واہ یہ علمی فیضان جو ہے یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا آپ کو نصیب ہوا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. روایات میں ہے ماشاءاللہ کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی محی الدین گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب بات چلے گی ذرا، وہ ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو میں چاہوں گا ایک وقفہ مختصر سا، اس کے بعد پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.
زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس، قصور سے اسلام آباد راولپنڈی، پرسکون ماحول، آرام دہ، تیز تر اور محفوظ ترین سروس، کشادہ سیٹس، ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت، اپنی پسند کی تلاوت قرآن پاک، نعت شریف سنیں یا اپنی پسند کا ڈرامہ اور مووی دیکھیں۔ پرلطف سفر زکی ڈائیو بس سروس کے ساتھ۔ زکی برادرز کے سروس ٹائمز: قصور سے اسلام آباد راولپنڈی روزانہ 3 ٹائم، پہلا ٹائم قصور۔ جی پروگرام پیام نور میں دوبارہ سے خوش آمدید۔ تو حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد افضل ضیاء قادری صاحب بہت خوبصورت مقام پہ اپنی گفتگو کو لے کے آ گئے۔ آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جو علمی وراثت ہے جو وہ آپ کو ماں کے شکم سے ہی اس کا آغاز ہوا۔ تو آپ جس گھرانے میں تشریف لے کے آئے وہ گھرانہ بھی کوئی عام گھرانہ نہیں تھا، وہ بغداد میں علمی گھرانہ تھا۔ آپ کی پھوپھو جان کو دیکھا جائے، آپ کے والد گرامی کو دیکھا جائے، آپ کی اماں جان کو دیکھا جائے، وہ سب ایک علمی مقام رکھتے تھے۔ تو اس گھر میں جو پیدا ہوا، جو تشریف لے کے آیا، وہ پھر غوث الورا ہی ہوتے ہیں۔ تو جی قبلہ آپ ارشاد فرما رہے تھے۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ عزیزان محترم، آپ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ آپ مادر ذات جو ہے یہ علمی فیضان آپ نے پایا ہے کہ ماں کے شکم سے ہی یہ چیزیں آپ کو حاصل ہوئی ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا وہ علمی فیضان جس کو اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، مصطفیٰ کریم علیہ السلام یہ شان عطا فرمائی ہے کہ فرمایا محبوب ہم نے تو آپ کو سارے علوم عطا فرما دیے، کوئی رکھا ہی نہیں ہے۔ تو وہی علمی فیضان جو ہے حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حاصل ہے کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کو مدرسے میں بھیجا گیا کہ سبق کا آغاز کریں، قرآن کی تعلیم کو حاصل کریں۔ اور چونکہ خاندان جو سارا جس طرح آپ فرما رہے ہیں قبلہ علامہ پیر محمد لطیف ساجد صاحب کہ پھوپھو جان کا علم اور والدہ کا علم، پھر گھر والے ننیال اور ددیال، یہ سارا علمی فیضان جو ہے علمی فیضان تھا۔ بلکہ آپ کے جو والد گرامی ہیں حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، آپ بہت زیادہ علمی مقام رکھتے تھے۔ اس وقت علاقے میں آپ کے علم کا شہرہ تھا اور آپ نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ اپنی والد گرامی سے حاصل کی ہے ماشاءاللہ۔ میرا خیال ہے جو جنگی دوست کہا جاتا ہے یہ اس کے پیچھے بھی یہی بات ہے، یہی ہے کہ آپ انتہائی مشقت اٹھائی، انتہائی تکالیف سے گزر کے صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد آپ نے وہ علم کا جو پیاس تھی اس کو بجانے کے لیے دور دراز کے سفر کیے۔ میرا شاید اسی وجہ سے آپ کو جنگی دوست بھی کہا جاتا ہے۔ جی آپ نے بہت خوبصورت بات کہی اور اشارہ بھی دے دیا۔ یقیناً آپ کا جو علمی مقام و مرتبہ ہے وہ لوگ جو رشک کرتے تھے اس وقت، علماء ان پر رشک کرتے تھے کہ اتنا علمی فیضان ان کے پاس، اور وہ علمی فیضان جو ہے اپنے والد گرامی سے شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد گرامی سے پایا۔ اور جب آپ کا وصال با کمال ہوا حضرت شیخ سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا جب وصال شریف ہو گیا تو پھر بقیہ جو تعلیم اور تربیت جو تھی وہ تقوی اور پرہیزگاری اور دیگر معاملات جو تھے زہد و تقوی کے علمی جو معاملات تھے وہ پھر آپ نے اپنے نانا جی حضرت الشیخ سیدنا عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے حاصل فرمائے۔ کیا بات جی۔ اور میں جو بات عرض کرنے لگا تھا کہ جب آپ کو مدرسہ میں قرآن کی تعلیم کے لیے چھوڑا گیا تو قبلہ استاد محترم نے آپ سے فرمایا بھی آپ پڑھیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، تو آپ نے یہ پڑھنے کے بعد خود ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دی اور پھر آگے سورہ فاتحہ شریف پڑھ دی۔ اچھا پھر آپ نے آگے سورہ بقرہ کی
तिलावत शुरू फरमा वाह, दी। वाह, वाह, वाह। उस्ताद गिरामी जो है आपका चेहरा देख रहे हैं, क्या बात, अल्लाह क्या अकबर बात, कबीरा, वाह। कैसा अजीब वो मंजर होगा और कैसा अजीब सुहाना वक्त होगा। यानी पहले दिन जो मदरसे में पहला दिन पहला है, दिन। इब्तदाई दिन है, तो जो बच्चा ऐसे पढ़ना शुरू कर दे, हैरानगी तो इस उस्ताद बात की हैरान होती होता है और हाँ। और देखने वाले सुनने वाले वो भी हैरान होते हैं। तो आपने जब वो सूरह बकरा की भी तिलावत फरमाई, फिर पहला पारा मुकम्मल किया, दूसरा पारा, हत्ता कि आपने उसी मजलिस में 18 पारे किबला अजीज साहब वाह, अपने वाह, उस्ताद वाह। गिरामी को सुना दिए, सुभान अल्लाह, जुबानी जुबानी सुना दिए। सुभान अल्लाह, तो सुभान अल्लाह। उस्ताद साहब ये तो फिर सबसे पहली जो आगाज में करामत है हुजूर सैयदना गौसुल वरा जी, जी, रदी अल्लाह ताला की, ये करामत हो गई ना जी। कि आपने इब्तदा में जब बच्चे को बिस्मिल्लाह भी पढ़नी नहीं आती, अलिफ का भी पता नहीं होता, जिस बच्चे को अलिफ का भी पता नहीं होता, अलिफ पढ़ना भी जो नहीं जानता होता, अगर वो बच्चा एक सुपारा ही सुना दे, एक हिस्सा पारे का जो है वो सुना दे, तो उस्ताद उस पे हैरान हो जाते हैं। अगर वही बच्चा पूरा पारा पढ़ दे, फिर 2 पारे पढ़ दे, फिर 3 पारे पढ़ दे, फिर 10 पारे पढ़ दे, 18 पारे पढ़ दिए, तो क्या आलिम होगा उस वक्त, मदरसे की क्या जो तलबा थे उनकी क्या कैफियत बनी होगी। तो ये हुजूर सैयदना गौसुल वरा रदी अल्लाह ताला अन्हो आपने इब्तदाई तौर पे जब जाके आगाज किया, तो फिर तो आपने करामत का जो आपसे ज़ुहूर हुआ पहले दिन से बता दिया गया कि ये जो तलबा हैं, जैसे हजरत ने किबला अजीज़ी साहब ने बड़ी खूबसूरत एक बात फरमाई थी कि हुजूर सैयदना गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला का मकाम जो है वो इसी तरह है वलियों में जैसे नबियों में हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है। तो ये यहाँ पे भी आपने साबित कर दिया कि जितने तलबा हैं उनमें जो मेरा मकाम है वो भी सबसे आला है, सबसे वराउल वरा है। जी, मैं किबला अल्लामा पीर मोहम्मद लतीफ़ साजिद साहब आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि जब आपने ये 18 पारे सुना दिए तो उस्ताद साहब हैरान है, बल्कि अंगुश्ते बंदंदा हैं। हाँ जी, अपने मुंह में उंगली लेकर वो हैरान है। उस्ताद साहब फरमाते हैं कि बेटे अब्दुल कादिर, अब ये बताएं कि आगे क्यों नहीं पढ़ रहे, अब आगे भी पढ़े। तो अल्लाह अकबर कबीरा, जो बात आपने कही इससे ये अंदाजा होता है कि आपके घराने का इल्मी मुकाम, आपके खानदान का इल्मी मुकाम और आपकी वालिदा माजिदा जिनके शिकने अथर में आपने परवरिश पाई विलादत से कबल, तो उनका इल्मी मुकाम कितना है कि आप फरमा दें कि उस्ताद मोहतरम मुझे 18 पारे याद है। आपने फरमाया भी वो कैसे? आप अर्ज किया कि वो इसलिए कि मेरी वालिदा माजिदा आप जो है ये 18 पारों की हाफिजा थी, वाह वाह, और माशाअल्लाह रोजाना इनका दौर करती थी। माशाअल्लाह। वो जब दौर फरमाती थी तो वो उस दौर की वजह से वो पारे मुझे माँ के शिकम में याद हो गए। क्या बात है, क्या बात है, अजीज़ान सुभान मुहतरम, अल्लाह। जुमला नाज़रीन, ये कितनी बड़ी बात है। हाँ जी, आज हम स्टेज पर अच्छा किबला बात फिर वो आप असल में जो जब बात फरमाते हैं ना, गुफ्तगू फरमाते हैं, तो नुक्ते बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं, तो फिर मैं मजबूर हो जाता हूँ उस पर बात करने के लिए। हजरत ने वो गुफ्तगू फरमाई, जैसे आपने फरमाया कि फिर उसी बात पे कि गौसे आदम दरमियान औलिया चू मोहम्मद दरमियान अंबिया, तो ये जो जहाँ पे आपने ये जो नुक्ता दिया कि आपने वालिदा के शिक में अतहर में ही 18 पारे हिफ़्ज़ कर लिए, तो चूंकि आपका मकाम वलियों में वैसा था जैसे नबियों में हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हुजूर भी तो फरमाते हैं ना कि मुझे वो पत्थर भी याद हैं जब मैं अपनी माँ के शिकम में था, तो जिन्होंने मुझ पे दरूद पढ़ा, जो मुझे याद किया करते थे, तो हुजूर फरमाते मैंने उन पत्थरों को भी नहीं भूला। तो हजरत गौसे आदम रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं माँ के शिकम में था, मेरी माँ कुरान पढ़ती, मैं कुरान को याद कर लिया। सुभान, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मोहम्मद लतीफ़ साजिद साहब, ये मेरे करीम आकर इस्लाम का वो इल्मी फैजान है जो आगे वो मुंतकिल हुआ आपकी नस्ल में। क्या बात कही मेरे इमाम ने कि तेरी नस्ल पाक में है वाह वाह, बच्चा बच्चा नूर का, वाह तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अज़ीज़ान मुहतरम नाज़रीन, ये वो इल्मी फैजान है कि जो नस्ल दर नस्ल जो है ये हुजूर गौसुल वरा तक मुंतकिल हुआ कि मेरे करीम आकर इस्लाम को भी अल्लाह ने वही उलूम अता फरमाया जिस तरह अल्लामा पीर मोहम्मद लतीफ़ साजिद साहब फरमा रहे हैं कि हुजूर ने फरमाया मैं उस पत्थर को भी पहचानता हूँ। अज़ीज़ान मुहतरम, हज़रत शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका इल्मी फैज़ान
اللہ اکبر کبیرہ. آپ فرماتے ہیں کہ میرے بچپن کا عالم یہ تھا کہ میں جب تحصیل علم کے لیے مدرسے کی طرف جاتا، اس سے قبل قبلہ عزیز صاحب آپ فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اللہ نے یہ مقام دیا ہے، اچھا مجھے اللہ نے یہ شان دی ہے. اچھا. آپ فرماتے ہیں جب میں تحصیل علم کے لیے مدرسے کی طرف جا رہا ہوتا تو میرے دائیں بائیں ایسے نورانی چہرے والے حضرات وہ تھے جو بچوں کو کہتے پیچھے ہٹ جاؤ اللہ کے ولی کو جگا دو، واہ واہ واہ، پیچھے ہٹ جاؤ اللہ کے ولی کو رستہ دو. سبحان اللہ. اور جہاں میرے بیٹھنے کی جگہ ہوتی تو وہ نورانی چہرے والے حضرات جو تھے وہ ان بچوں کو کہتے بھائی اللہ کے ولی کے لیے جگہ چھوڑ دو، اس کو بیٹھنے دو. عزیزان محترم ناظرین، یہ الشیخ سید عبد القادر جیلانی محی الدین گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام و مرتبہ ہے. اور آپ اللہ اکبر کبیرہ، ایک بات اور میرے ذہن میں آ گئی. آپ فرماتے ہیں میں تحصیل علم کے لیے ایک جگہ پر جو ہے وہ مدرسے میں تحصیل علم کے لیے گیا تو میرے چند ساتھی اور بھی تھے. یہ بہجت الاسرار کے اندر یہ آپ کا فرمان موجود ہے کہ جب میں وہاں گیا تو اس وقت جو ہے وہ ایک دوسرے علاقہ میں ایک اللہ کے نیک بندے کی تشریف آوری، اللہ کے مقبول بندے کی زیارت کے لیے ہم طلباء نے پروگرام بنایا کہ ہم ان کی زیارت کے لیے چلتے ہیں. تو میرے ساتھیوں میں سے ایک کہنے لگا کہ میں تو ان کا علمی محاسبہ دیکھوں گا، ان کا علمی مقام کیا ہے، ان سے ایسے سوال کروں گا کہ جن کے وہ جواب نہیں دے سکیں. دوسرے طالب علم کہنے لگے کہ میں نے ایسا مشکل سوال کرنا ہے کہ جس کا جواب انہیں آتا ہی نہیں ہوگا. اور شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمہ اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ان طلباء نے پوچھا کہ حضرت آپ بتائیں عبد القادر آپ کیا کریں گے، اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے ہم جا رہے ہیں، اللہ کے بندے کے پاس ہم جا رہے ہیں، تو آپ کا کیا ارادہ ہے، آپ کی سوچ اور فکر کیا ہے. عزیزان محترم، یہ ہے علمی فیضان جو نسل در نسل آپ کو والدہ کی طرف سے منتقل ہوا، اور ادب کا جو خاصہ جو تھا وہ بھی آپ کو اپنے خاندان سے جو ہے وراثت میں ملا. آپ نے فرمایا بھی میں تو وہاں پر جا کر یہ دیکھوں گا کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ سے مجھے فیض کتنا ملتا ہے. سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب اندازہ لگائیں کہ یہ حضرت غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد القادر جیلانی محی الدین گیلانی پیران پیر، آپ اللہ کے ولی کے پاس بھی اگر جاتے ہیں تو یہ فیضان لینے کے لیے. یعنی آپ اپنے ہم اسروں کو بھی یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ جب کسی کے اللہ والے کی بارگاہ میں جاتے ہیں یا کسی عالم کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو پھر امتحان لینے کے نظریے سے نہیں جاتے، اس کو پچھاڑنے کے نظریے سے نہیں جاتے، بلکہ آپ مؤدب بن کے جائیں، اس میں اس کے علم سے جو موتی آپ کو میسر آئیں وہ لے لیں. آپ مؤدب ہو کر جائیں تو آپ بھی ادب والے بن جائیں گے. تو اسی وجہ سے تو حضور سیدنا غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ کا ایک مقام و مرتبہ، پھر انہوں نے جو کہا جن کی زیارت کے لیے گئے تھے انہوں نے پھر جوابات بھی دیے، پھر وہ بتایا کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کا جو ہے وہ قدم میں دیکھ رہا ہوں ہر ولی کی گردن پہ ہوگا، ہر ولی کی گردن پہ ہوگا. میں آپ کی بات کو لمبا کرتا ہوں، ٹائم اتنا نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ پوری بات جو ہے ہمارے ناظرین تک پہنچے اور ہمارے ناظرین کو آپ کے علمی مقام اور آپ کی عظمت کا پتہ ہو کہ آپ کا قد کاٹ کیا تھا، علمی قد کاٹ کیا تھا، اور آپ کا روحانی مقام و مرتبہ کیا تھا. کہ آپ جب فرماتے ہیں جب ہم ان بزرگوں کے پاس گئے تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے اور پھر اچانک ظاہر ہوئے. فرمان لگے سنو او بیٹے، تم کہتا ہے کہ مجھے تیرے سوال کا جواب نہیں آئے گا، سن تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے. دوسرے کی طرف مخاطب ہوئے، فرمان لگے تو کیا سمجھتا ہے مجھے تیرے سوال کا جواب نہیں آتا. جی قبلہ، ایک بریک کا وقت ہوا تو ہم چلتے ہیں وقفے کی طرف اور حاضر ہوتے ہیں دوبارہ وقفے کے بعد. چھوٹے سے ایک بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے. زکی برادرز کی فخریہ پیشکش. پروگرام پیام نور میں دوبارہ سے خوش آمدید. گفتگو فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد افضل ضیاء قادری صاحب. آپ بڑے خوبصورت مقام پہ اپنی گفتگو کو لے کے آ گئے. وہ جو حضور سیدنا غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو بزرگوں نے ارشاد فرمایا اس حوالے سے. جی قبلہ. جی محترم ناظرین ویلکم. بات یہ ہے کہ آپ
فرماتے ہیں کہ جب وہ بزرگ مجھے پھر میری طرف متوجہ ہوئے، فرمانے لگے اے عبد القادر آگے بڑھو. میں آگے بڑھا تو مجھے سینے سے لگایا. واہ یعنی یوں سمجھنے کہ وہ روحانیت و طریقت معرفت کے جملہ جو رموز تھے وہ سینے سے لگا کر ان بزرگوں نے آپ کو جو ہے وہ دے دیے اور فرمانے لگے اے عبد القادر جیلانی میں دیکھ رہا ہوں، واہ 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 میں دیکھ رہا ہوں کہ بغداد شریف کا وہ ممبر ہے، جامعہ مسجد کا ہے، اس کا ممبر ہے جہاں پر آپ کھڑے ہو کر یہ اعلان فرما رہے ہیں قدمی ہادی علی رقبۃ کل ولی اللہ. عزیزان محترم، جملہ ناظرین یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے نیک بندوں کو جو مقام و مرتبہ حاصل ہے یہ میرے رب کا کرم اور فضل ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. واہ واہ بینات و غم الافکار کیوں کر گھیر سکتے ہیں، سروں پر نام لیواؤں کے ہے پنجہ غوث اعظم کا. مخالف کیا کرے میرا کہ ہے بے حد کرم مجھ پر خدا کا، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین کا غوث اعظم کا. فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے، یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم، یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا. جی قبلہ علامہ مفتی محمد عبد الرزاق عزیزی صاحب قبلہ بڑی خوبصورت مقام پہ اپنی گفتگو کو لے کے آ گئے کہ قدمی ہادی علی رقبۃ کل ولی اللہ، جو آپ فرمایا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے. تو یہ جو مقام بتایا گیا کہ میرا جو قدم ہے ہر ولی کی گردن پہ ہے، آج کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جی ایک تکبرانہ بات ہے، یہ ایک غرور میں کہی ہوئی بات ہے. تو پھر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم جو ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو مقام و مرتبہ ہے وہ صرف تقوی والے کو ہے. اب آپ کہیں گے کہ آپ جس کو مقام دیا جی باقی بندے تو نیچے رہ گئے، وہ اس بندے کو اوپر کر دیا، یہ تو تکبر ہو گیا. یہ تکبر نہیں ہے، یہ قرب ہے، یہ قرب کی بات ہے. تکبر اس کو نہیں کہتے، یہ قرب کی بات ہے. اب جس کو قرب مل جائے وہ اما بنعمت ربک فحدث، اب اس تحدیث نعمت تو کرے گا، وہ کرے گا وہ. تو قبلہ آپ اسی بات پہ ذرا تھوڑی سی گفتگو فرما دیں کہ آپ کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا یہ والا، یہ تقوی پرہیزگاری والا، آپ کے والد گرامی کا تقوی، آپ کا تقوی، اور پھر یہ قدم جو ہے ولیوں کی گردن پہ آنا، آپ ذرا اس پہ تھوڑا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. میر صاحب، حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو فیوز و برکات میسر آئے وہ کائنات میں کسی کو نہیں آئے، بے شک. اور یہ اللہ کے اندر سے، کیونکہ غوث اعظم وہ ہستی ہیں کہ کائنات میں ان کی ہستی وہ ہستی ہے جو ولایت کا مرکز اور محور بے شک ہے. بے شک. حضور مولا کائنات، مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اور اہل بیت اطہار کے بعد جو ولایت کا مرکز کی حیثیت رکھتی ہے کوئی ذات، وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. ہر ایک ولی جو ہوتا ہے وہ اپنے نبی کا مطیع ہوتا ہے. واہ بے شک. وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہے امت کا ولی، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا مطیع ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ولی ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی کا مطیع ہے. ایسے جتنے بھی انبیاء تشریف لے کر آئے، یہ سب سے بڑی سعادت جو ہے، سب سے بڑا جو کرم ہے، سب سے بڑی جو فضیلت ہے حضور غوث اعظم کی، وہ یہ ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کے مطیع ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ کسی اور کا قول نہیں ہے، آپ کا قول ہے. علی قدمی نبی کی بدر الکمال وقدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی کی، کہ ہر نبی کا جو ولی ہوتا ہے، ولی کی گردن کے اوپر اس کے نبی کا قدم ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑا کمال ہے غوث اعظم کا کہ عیسیٰ کی امت کے ولی پر عیسیٰ کا قدم ہے، موسیٰ کی امت کے ولی کے اوپر موسیٰ کا قدم ہے، ابراہیم کی امت کے ولی کے اوپر ابراہیم کا قدم ہے،
محمد مصطفیٰ کی امت کے اندر جو ولی ہیں ان کے اوپر میرے مصطفیٰ کا قدم ہے. سبحان اللہ ماشاء ان اللہ. اولیاء کے تاجدار ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. تقوی کا یہ عالم ہے کہ آپ نے پوری زندگی مصطفیٰ کی اطاعت کے اندر بسر کی. بے شک. آج ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنا جو ہے وہ مشکل نظر آتا ہے، لیکن قبلہ کی بات کو لمبا کرتے ہوئے 40 سال کا عرصہ آپ نے دین کی تبلیغ کی ہے. سبحان اللہ. آپ کا معمول کیا ہوتا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ فقہ کا درس دیتے، اللہ. فجر کے بعد سے لے کر ظہر تک سبحان درس و تدریس سبحان. ہوتی. واہ واہ. ظہر کے بعد جو ہے حدیث کا درس ہوتا اور شام کے بعد آپ تفسیر کا درس دیتے، سبحان اللہ. اور ہفتے میں 3 دن جو ہے عوام الناس کو جو ہے وہ بیان فرماتے. واہ واہ واہ. سبحان. تو یہ سارا کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ 40 سال آپ نے پوری رات جو ہے عشاء کے وضو سے رب کے حضور کھڑے ہو کر رب کو راضی کیا. واہ 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 واہ. سبحان. کیا کیوں بات. کیا؟ کیا کیونکہ بات. آپ کے جو والد گرامی یا والدہ ماجدہ جو ہیں، سبحان اللہ. سبحان اللہ. مجھے حکم ہوا تھا کہ اپنے جو آباء و اجداد ہیں ان کے حوالے سے بات ہو. علماء کرام سے آپ نے بارہا مرتبہ یہ بات سنی ہے کہ آپ کے جو والد گرامی ہیں انہوں نے ایک سیب کھایا. سیب کھانے کے بعد کیا معاملات ہوئے وہ علماء سے آپ نے سنی ہے. مختصر کروں گا کہ آپ ایک دریا کے کنارے یا نہر کے کنارے تشریف لے کر جا رہے تھے، تو راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک سیب جو ہے پانی کے اندر بہتا ہوا آپ نے دیکھا، تو آپ کو بھوک لگی تھی، کھانے کی طلب تھی، کھانے کی تمنا تھی، تو آپ نے اس سیب کو اٹھا کر تناول فرما دیا. سبحان. سبحان. جس وقت تناول فرمایا وہ اللہ کے ولی تھے، ان کو خوف خدا بھی تھا، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سبحان. کہ مجھ سے ڈرنے والے جو ہیں وہ میرے ولی ہیں. اللہ رب العزت کے اس مرد کلندر نے، اس مرد مجاہد نے، میرے نبی کی امت کے مرد مجاہد نے جس وقت وہ سیب تناول فرمایا، دل کے اندر خیال آیا کہ یہ سیب جو ہے جو بہتا ہوا آیا ہے، میں نے اس کو تناول تو کر لیا، لیکن جس کا یہ سیب ہے اس سے میں نے اجازت طلب نہیں کی. اگر کل بروز قیامت رب کائنات نے مجھے اس بات کے اوپر روک لیا، پکڑ کر لی کہ اے ابو صالح تو نے فلاں وقت ایک بہتا ہوا سیب کھایا تھا، کیا سیب والے سے پوچھا تھا؟ اللہ تو اکبر. بتاؤ میں آپ کے تقوی کا یہ تقوی کا عالم ہے قبلہ. کیا بات ہے قبلہ. کیا بات ہے. یہ تقوی کا عالم ہے کہ ایک جو میرا خیال ہے فتویٰ اس پہ اجازت دیتا ہے، جی جی فتویٰ اس پہ اجازت دیتا ہے کہ اگر وہ کھا لیا تو اس پہ پوچھ گچھ نہیں ہے. تو اب تقوی کہہ رہا ہے کہ نہیں، اب جو ہے یہ اگر مقام تقوی میں یہ ہے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء. بہت خوبصورت گفتگو حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد الرزاق عزیزی صاحب آپ نے فرمائی. قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد افضل ضیاء قادری صاحب آپ نے بھی بہت خوبصورت انداز سے حضور سیدنا غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عقیدت کا خراج پیش کیا. تو اب حضرت علامہ مولانا محمد اعظم عاصی صاحب آپ بھی تشریف لے کے ہم چاہیں گے کہ آپ سے کچھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثناخوانی کے حوالے سے ہم عرض کریں گے کہ آپ اپنی خوبصورت آواز سے حضور کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول ذرا نچھاور کر دیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھتا ہوں میں نعت ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان واہ 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 واہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پڑھتا ہوں میں نعت ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی. اور جب درود میں پڑھتا ہوں، جب درود
میں پڑھتا ہوں خوش ہوتی ہے ذات واہ 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 واہ، خوش ہوتی ہے خوش ہوتی ہے ذات ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی، پڑھتا ہوں میں نعت ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی، اور چھڑ جائے جب ذکر ان کا، چھڑ جائے جب ذکر ان کا، لگتی ہے کائنات ان کی، واہ 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 واہ، لگتی ہے کائنات ان کی، ماشاءاللہ لفظ میرے ہیں بات ان کی، پڑھتا ہوں میں نعت ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی۔ واہ واہ، لفظ میرے ہیں بات ان کی، پڑھتا ہوں میں نعت ان کی۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک چھڑ جاتا ہے تو پھر ایسے ہی لگتا ہے پوری کائنات حضور کی۔ اور یہ تو حقیقت بات بھی یہی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات نے قاسم بنایا، تو جب اللہ نے اپنے حبیب کو قاسم بنایا تو پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے مظہر ہیں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور کی ذات کے مظہر ہیں۔ اب حضور کا جو فیضان ہے وہ پھر بانٹنے والے کا نام ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کے اس پروگرام میں علماء کرام جو تشریف لے کے آئے، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد افضل ضیاء قادری صاحب، آپ چند دنوں کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے بھی تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ ہم آپ سے دعاؤں کی درخواست بھی کریں گے کہ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ ہمیں بھی یاد رکھے گا، ہمارے ناظرین کو بھی، اور ہماری C49 کی تمام ساری جو ایک تنظیم ہے، جو منتظمین ہیں، سب کو یاد رکھیے گا۔ اور حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبدالرزاق عزیزی صاحب، آپ تشریف لے کے آئے، ہم آپ کے بھی مشکور ہیں، اور جناب علامہ مولانا محمد اعظم آسی صاحب آپ بھی تشریف لے کے آئے، ہم آپ کے بھی مشکور ہیں۔ تو آج کا یہ پروگرام حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و فضیلت کے حوالہ سے، ابھی تو ابتدا بھی نہیں ہوئی، ابھی تو آغاز بھی نہیں ہوا، مگر وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ ہمیشہ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملک و قوم کی سلامتی کے لیے ہمیشہ دعا گو رہیے گا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔